آپ کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جسے امام احمد نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے حضرت عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے، کہ عمر کی زبان جب بھی بولتی ہے حق بولتی ہے، اس کے دل میں جو بھی آتا ہے حق آتا ہے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا جس میں مختلف رائے ہوتی، لوگ اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے ظاہر کرتے، تو قرآن مجید حضرت عمر کی رائے کے موافق ہی اترتا تھا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہی بات سیدنا امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور یہی بات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے روایت فرمائی، جسے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، ان فی القرآن لرعیا من رعی عمر، فرمایا کہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے سے کئی رائے ہیں، کئی ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق ہی ہے۔ اور حضرت ابو عبداللہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الامین میں نقل فرماتے ہیں کہ 21 باتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات زمین پر فرمائی، تو لوح محفوظ سے قرآن اس کے موافق ہی اتر گیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں وہ آیات جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردویہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے روایت فرمایا کہ 2 اشخاص کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، وہ دونوں اشخاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مقدمہ پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا، اور جسے درست جانا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہ دونوں اٹھ کر باہر آئے، جس کے خلاف فیصلہ گیا تھا وہ کہنے لگا کہ میری تسلی نہیں ہوئی، جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ پوچھنے لگا تمہاری تسلی کیسے ہوگی؟ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ میں مان لوں گا۔ اس نے کہا چلو، اگر تمہاری تسلی وہاں جا کر ہوتی ہے تو کر لو۔ یہ دونوں اشخاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اب جو مخالف جس کے خلاف فیصلہ پہلے ہوا تھا وہ اپنی بات کیے جا رہا ہے اور کہنے لگا کہ اے عمر اب آپ میرے حق میں فیصلہ کریں۔ دوسرا شخص جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ عرض کرنے لگا کہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے یہ سن لیجئے کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو چکے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اور یہ شخص جو ہے مان نہیں رہا، کہہ رہا میری تسلی نہیں ہوئی ہے، حضرت عمر سے میں فیصلہ کراؤں گا۔ آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ بھائی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمہارے ساتھی کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں،
آپ نے فرمایا ٹھہرو، پھر عمر ابھی فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے، اور پھر تلوار لا کر باہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا اس کا سر کاٹ دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا کہ جسے میرے نبی کے فیصلہ قبول نہیں، میرے نبی کے فیصلے کے جو خلاف ہے، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ اب وہ دوسرا شخص جس کے حق میں پہلے فیصلہ ہوا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے خیال نہیں تھا کہ عمر مومن کے قتل میں جرت کریں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جبریل امین وحی لے کر آ گئے، قرآن لے کر آ گئے، سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالی نے وحی بھیج دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، اور جب تمہیں حاکم بنا لے پھر جو کچھ تم حکم فرما دو، فیصلہ فرما دو، اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں، کوئی کجی نہ پائیں، اور دل سے تمہارا کیا ہوا فیصلہ مان لیں۔ اگر وہ آپ کا فیصلہ دل سے مانتے ہیں تو مسلمان ہیں، اور اگر خود کو مسلمان بھی کہلائیں مگر آپ کے فیصلے کو دل سے نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ مسلمان نہیں، وہ تو منافق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اس شخص کا خون رائگا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بری ہو گئے، اور آپ پر کوئی الزام نہیں آیا۔